السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی کیسے ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے انتہا خوبصورت تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو زلیخا کے شوہر جو کہ بادشاہ تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے مصر کے بازار میں مجموعہ جمع ہو گیا اور بادشاہ ان کو محل میں لے گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں سکون سے رہنے لگے اور زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی اسیر ہو گئی، اور پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھوکے سے اپنے کمرے میں بلا دیا اور زلیخا بھی وہاں پر آ گئی اور انہیں بہکانے لگی، اور زلیخا نے دروازے پر تالا لگا دیا۔ اس کمرے کے 7 دروازے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا زنا کی طرف بلانے لگی، اور زلیخا نے اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا بت مجھے غلط کام کرتے ہوئے دیکھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میں زنا نہیں کر سکتا، اور مجھے دیکھنے پر میرا اللہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اور زلیخا نے آپ کو اپنی طرف بلایا اور زلیخا نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملی۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف جاتے تو تالا کھل جاتا اور دروازہ کھل جاتا۔ اسی طرح 7 دروازوں کو پار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے اور زلیخا آپ کے پیچھے اسی طرح بھاگنے لگی، اور زلیخا کا ہاتھ آپ کے کندھے کی طرف گیا اور اس نے پیچھے سے آپ کی قمیض پھاڑ ڈالی۔ جب آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ بادشاہ یعنی زلیخا کا شوہر باہر کھڑا ہے اور پوچھ رہا ہے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو زلیخا نے بادشاہ سے کہا، یہ میرے کمرے میں آ گیا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہی تھی، اور زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی اور کہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے آقا، آپ تو میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اور میرا اللہ میرا گواہ ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ بچہ جو جھولے میں ہے یہ میری گواہی دے گا۔ تو سب لوگ حیران رہ گئے کہ اتنا چھوٹا بچہ گواہی کیسے دے سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد حضرت یوسف علیہ السلام کو آئی اور وہ بچہ بلند آواز میں بول پڑا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس میں زلیخا کی غلطی ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اور بادشاہ نے کہا، اے یوسف یہاں سے چلے جاؤ۔ تو زلیخا نے اپنے خاوند سے درخواست کی کہ میں اس کی وجہ سے بدنام ہو جاؤں گی، آپ اسے قید خانے میں ڈال دیجئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے قید خانے میں ڈال دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں 7 سال گزار دیے۔
اس کے بعد بادشاہ کی وفات کا وقت قریب آیا اور بادشاہ نے جاتے جاتے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اور پھر جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، زلیخا محل سے چلی گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد بادشاہ کی وفات ہو گئی اور زلیخا بہت زیادہ تنگ دست ہو گئی۔ ایک مرتبہ زلیخا سوچنے لگی، اگر میں محل واپس چلی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام مجھے سزا دیں گے۔ میری وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال جیل میں گزار دیے اور بے گناہ ہونے کے باوجود انہوں نے سزا بھگتی۔ پھر ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر کسی جگہ سے ہوا اور زلیخا بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی اور زلیخا کہنے لگی، اے اللہ، یہ وقت نے کیا کر دیا ہے، غلام کو بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو غلام بنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو نہیں پہچانا کیونکہ زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی اور بہت زیادہ تنگ دست نظر آ رہی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تم کون ہو؟ تو زلیخا نے کہا، میں آپ کی مجرم ہوں اور میرے گناہ کی سزا مجھے مل چکی ہے، میں کمزور اور بوڑھی ہو چکی ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا پر بڑا ترس آیا اور کہا، کیا تم مجھ سے اب بھی محبت کرتی ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، جی حضرت یوسف علیہ السلام، میرے دل میں آپ کی محبت ابھی تک موجود ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کا صحیح طریقہ اختیار کرو، یعنی کہ جس سے محبت کی ہے اس سے نکاح کرو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری مرضی ہو تو میں تمہیں نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے زلیخا کی خوبصورتی اور زلیخا کی جوانی پھر سے لوٹا دی۔ حضرت زلیخا پہلے کی طرح بہت زیادہ خوبصورت اور جوان نظر آنے لگی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی ہو گئی اور زلیخا نے اپنی زندگی عبادت میں گزار دی اور زلیخا اللہ تعالیٰ کی بے انتہا عبادت کرتی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا، جو تم طریقہ اختیار کر رہی تھی اس سے بہتر نکاح نہیں ہے۔ تو زلیخا نے کہا، اے یوسف علیہ السلام، اب میں پاک دامن ہو چکی ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے، آپ میری غلطیاں مجھے یاد نہ دلائیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت زلیخا کو بلاتے تو زلیخا آنے سے منع کر دیتی کیونکہ زلیخا عشق الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم ہو چکی تھی۔ اور زلیخا نے کہا کہ میں اصلی محبت یعنی کہ حقیقی محبت عشق الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم ہو چکی ہوں۔ اور پھر بی بی زلیخا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ وہ 2 بیٹے آگے چل کر نبی بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے انتہا خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بہت زیادہ چھوٹے تھے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے شوہر یعنی کہ مصر کے بادشاہ نے خرید لیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام محل میں ہی پل کر جوان ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے انتہا خوبصورت تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا
رہا تھا تو ایک مجموعہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔